بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، دکھ اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہمیں درد کیوں ملتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے ساتھ برا بھی نہیں کرتے تو ہمیں دکھ کیوں ملتے ہیں، تکلیفیں کیوں ملتی ہیں، ہماری زندگی میں سے سکون اور چین و قرار کیوں ختم ہو گیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رہے کہ ہماری زندگی میں 3 چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، وہ 3 کام میں بعد میں بتاؤں گی، اس سے پہلے جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی دکھ والا وقت آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یا اللہ، تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، پھر تو اس وقت کہاں چلا گیا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو یاد رہے کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ جب دیکھنے والا دیکھ کر، سننے والا سن کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو پکا یقین کر لینا کہ اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پریشانی کی حالت میں گھر کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی کملی والی چادر اپنے چہرے پر گرا رکھی ہے اور اپنا سر مبارک گھٹنوں میں دے رکھا ہے، اور آپ پریشان اس لیے ہیں کہ ہر انسان ایمان کیوں نہیں لاتا، سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ کی اس پریشانی کو اور آپ کی اس اداسی کو دیکھ کر میرے اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ آپ کے اس حسین چہرے پر غمگینگی کے آثار دیکھ کر فرشتے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ایک آیت ایسی ہے کہ میں اسے جب بھی پڑھتی ہوں، جب بھی اپنے منہ سے کہتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا جب آپ لوگ پریشان ہوں، جب آپ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوں اور آپ سجدوں کے دوران اللہ کو پکارتی ہیں، تو پھر میرا اللہ آپ کی پکار پر ضرور جواب دیتا ہے۔ وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے جیسے وہ اپنے محبوب کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پریشانی کو دیکھتا ہے، تو اسی طرح آپ کی پریشانی کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پھر ابھی جائیں، کسی وقت نماز پڑھ کے دیکھنا، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھنا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں مصلی اٹھاتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ آج ہماری زندگی پریشانیوں کی قید میں ہے، ہماری سانسیں الجھنوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کل تک مال میں برکت نظر نہیں آتی تھی اور آج عمر کے اندر برکت کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آتا۔ کل ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، ہم دو دن فاقوں سے کاٹتے تھے، اس کے باوجود بھی بھوک اور پیاس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں سکون تھا، پیسہ تو نہیں تھا لیکن سکون تھا، ہمارا دل چین و قرار میں رہتا تھا، ہمارے دل کو قرار نصیب تھا، اس لیے ہمیں دولت کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ قلبی سکون ہمیں دولت کی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا تھا، ہم خوش دکھائی دیتے تھے صرف سکون کی وجہ سے، حالانکہ پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے روٹی تک نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دم وقت نے کروٹ بدلی، اور جیسے ہی وقت نے کروٹ بدلی تو غربت کے جنازے نکلتے نظر آنے لگے اور امیری عروج پر آنے لگی، ہمارا اچھا وقت عروج پر دکھائی دینے لگا، ہم بہت خوش ہونے لگے، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہمارے پاس دولت آ گئی۔
ہم نے 20 سال غربت میں گزار دیے، لیکن ابھی 2 سال امیری کے گزرے نہیں تھے کہ قلب نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ وہی غربت ہی اچھی تھی، کیونکہ اس غربت کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں سکون تھا۔ سکون نے ہمارے دل کو روشن کیا ہوا تھا، ہمیں خوشی ملتی تھی، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں غربت کے ہونے کے باوجود بھی سکون سا محسوس ہوتا تھا، زندگی خوشگوار سی لگتی تھی۔ یہ میں صرف اپنی یا کسی اور کی کہانی نہیں سنا رہی، بلکہ گھر گھر کا یہی حال ہے۔ آج میرے معاشرے کا گھر گھر، جس گھر میں نظر دوڑائیں، جس گھر میں دیکھا جائے تو وہاں کے رہنے والے لوگ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج اگر کوئی شادی شدہ حضرات ہیں تو وہ پریشان ہیں، کنواری لڑکیاں ہیں تو وہ اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں، والدین زندہ ہیں تو وہ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور شادی شدہ جوڑے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ غرض یہ کہ ہر ایک انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں صرف 3 چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز جو ہماری زندگی سے سکون کو نکال دیتی ہے اور جس چیز نے ہماری زندگی کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے، وہ ہے ہم نے جب سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ جب سے ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ملا، ہمارے دامن اللہ کے سامنے پھیلنے بند ہو گئے، تب سے ہماری زندگی سے سکون کے جنازے نکل گئے۔ ہم ہر وقت پریشان رہنے لگے۔ ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس قدر مصروف ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ ہمیں اپنا خالی دامن اللہ کے سامنے پھیلانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آج میرے معاشرے کی اکثر عورتیں، آپ کی بات نہیں کر رہی، لیکن اکثر عورتیں جب مجھ سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ باجی ہم پریشان ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتی تھی لیکن اللہ نے ہمیں عطا ہی نہیں کیا، اس لیے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، او نادانوں، او میری نادان بہنوں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کس رب سے مانگ رہی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کس اللہ سے مانگ رہی ہو، اور وہ تمہیں عطا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بھروسہ اور یقین پختہ نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ رب جس نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا، ہر چیز کے بارے میں علم سکھایا، اور پھر مٹی سے بنا کر انہیں ایسی فضیلت بخشی کہ تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تم نہیں جانتی کہ وہ رب جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، وہ رب جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس کو کھلایا، یونس کو پلایا، وہ رب جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں سے زندہ بچا لیا، وہ رب جس نے ایک بہت دہشت ناک دریائے نیل میں سے 2 راستے نکالے، اسے 2 حصوں میں بانٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، اور وہ بخیر و عافیت دوسرے کنارے پہنچ گئے، وہ رب جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی گئی خواہش پر عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا فرمائی، وہ رب جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر سربراہی بخشی، وہ رب جس نے اپنے پیارے حبیب کو پوری امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اور وہ رب جو کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں، وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ واپس بھیج سکتا ہے؟ وہ رب کیوں تمہاری دعاؤں پر فکن فیکون نہیں بولتا؟ اے میری بہنوں، تم ایک بار اللہ پر بھروسہ تو کر دیکھو، ایک بار اس پر یقین تو کر کے دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے کیسے معجزات کی بارش کرے گا۔ وہ دنیا میں ہی تم پر معجزات کی بارش برسا دے گا، یہاں تک کہ اگر تمہیں سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہو، ایک طرف آپ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، موت نظر تو نہیں آتی، مطلب یہ کہ آپ کو سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ نظر آ رہا ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی آپ کے اوپر فتح یاب ہونا چاہتا ہے، کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو آپ کو مطلب سامنے اگر موت بھی نظر آ رہی ہے تو ذہن میں یہی سوچ رکھنا کہ جیت تمہاری ہی ہوگی۔ پھر تمہاری آنکھیں خود گواہی دیں گی کہ انہوں نے کس طرح کے کرشمے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے خود ہی بناتا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بار تم اس رب سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تم پر بخشش کی حد نہ کر دے تو میرا رب کہتا ہے مجھے رب العالمین ہی ماں نہ کہنا۔
پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو ایک بار بدل دے گا اور رب پر بھروسہ اور یقین رکھنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ واقعہ جب پڑھتی ہوں تو میرا اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ ضرور شیئر کرتی چلوں۔ پیاری بہنوں، ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اتنا سنگ دل تھا، اتنا بے رحم تھا، اتنا کوئی ظالم تھا کہ اس نے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کو جان سے مروا دیا، انہیں شہید کر دیا۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک بار اسے معلوم ہوا کہ 4,000 مسلمان ہیں جو کسی جگہ پر آباد ہیں، تو اسے جیسے ہی علم ہوا کہ 4,000 مسلمان ابھی زندہ ہیں تو فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ ہمیں مارنے کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ لوگ جلدی سے زمین کھودنے لگے۔ انہوں نے زمین کھود کر وہ سارے کے سارے لوگ زمین کے نیچے آباد ہو گئے۔ اوپر سے مٹی آ گئی، زمین کے نیچے رہائش کرنے لگے۔ اب جیسے ہی اس بادشاہ کو ان مسلمانوں کے بارے میں علم ہوا تو اس نے چاروں طرف سے ناکے لگوا دیے اور اپنی فوج کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر زمین کے اندر جو مسلمان تھے ان کے اوپر پانی چھوڑ دیا، زمین کے اندر پانی چھوڑ دیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے وہاں 4,000 مسلمان ختم ہو گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ مطلب وہ ان 4,000 مسلمانوں کو بھی اس نے مار کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ وہ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے سامنے مسلمانوں کی 4 صفیں لگی ہوئی تھیں۔ 4 صفیں بہت لمبی لمبی قطاریں تھیں، ان میں مسلمانوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اپنے سپاہیوں کو اس نے حکم دیا کہ سب کی گردنیں تلواروں کے ساتھ کاٹتے جاؤ، کسی پر رحم نہیں کھانا، سب کو ختم کر دو۔ اب جیسے ہی فوجیوں کو یہ حکم ملا، سپاہیوں کو یہ حکم ملا، تو انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائیں اور پہلی صف سے شروع ہو گئے۔ ایک کی جان ختم کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، سارے مسلمانوں کو شہید کرتے گئے۔ اب پہلی صف کے اندر ایک بزرگ کھڑا تھا، ایک بابا تھا چٹی داڑھی والا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ پوری صف جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تمام مسلمان ختم ہو گئے ہیں، تو اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوسری صف میں کود گیا، آخر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب دوسری صف کی باری آئی، تمام مسلمان ختم ہوتے گئے۔ اب وہ تیسری صف میں کود گیا، تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ بڑا خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ اسے کھا رہا تھا اور ساتھ میں مسکرا رہا تھا۔ اب بابا جی نے جیسے ہی دیکھا کہ تیسری صف بھی ختم ہونے والی ہے، تمام مسلمانوں کی گردنیں ہلاک ہو چکی ہیں، تو اس نے ایک دم کود لگائی اور دوسری میں چلا گیا۔ جو آخری چوتھی صف کھڑی تھی اس صف کے اندر چلا گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے اس کو اس جگہ پر دیکھا تو وہ اور زیادہ خوش ہونے لگا اور مسکرانے لگا کہ دیکھو کیسے موت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب وہ آخری اور چوتھی صف ختم ہونے لگی تو جیسے ہی اس کی گردن پر، بابے کی گردن پر سپاہیوں نے تلوار رکھی تو بادشاہ نے حکم دیا رک جاؤ، ابھی سے کچھ مت کہنا۔ پھر اس بابے کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں تیرا بڑا ہی عجیب سا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تو پہلی صف میں کھڑا تھا، سپاہیوں نے جب وہ ساری صف ختم کی، جب ان کو ہلاک کیا تو دوسری صف میں چلا گیا، وہاں سے تیسری اور تیسری سے چوتھی میں چلا گیا۔ آخر معاملہ ہی کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اس طرح کیوں کود رہا تھا؟ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا، اس لیے پہلے صف سے بچ کر دوسری میں آیا، دوسری میں آ کر تیسری اور چوتھی بھی ساری ہلاک ہوگی اور میں ابھی تک زندہ ہوں، کیونکہ میرا بھروسہ اللہ پر تھا، میں اللہ پر پورا توکل رکھتا تھا۔ بادشاہ زور سے کہکہے لگانے لگا۔ جیسے ہی اس نے زور سے کہکہا لگایا تو اس کے منہ میں جو چیز تھی وہ زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری تو اٹھانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ جو نیچے بڑھایا۔ اب جیسے ہی وہ نیچے ہوا تو چیز ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی کہ گھوڑا ڈر گیا۔ اب بادشاہ نیچے کو لٹکا ہوا تھا کہ اس کا ایک پاؤں سم کے اندر تھا، گھوڑے کی جو سم ہوتی ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں اس کے اندر تھا۔ گھوڑا جیسے ہی ڈرا تو وہ بھاگنے لگا۔ اب زمین جو تھی نیچے پتھریلی تھی، نیچے پتھر تھے، بادشاہ لٹکا ہوا ہے، گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے کو روکو۔
بادشاہ کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ گھوڑے کو روک لیں، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، وہ ڈرتا ہوا بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کا سارا جو سر تھا وہ زخمی ہو گیا، چھلنی ہو گیا۔ اب بابا خود مسکرانے لگا، تو جیسے ہی سپاہیوں نے اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو پھر پوچھنے لگے کہ اب تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میرا بھروسہ تھا، جو میرا یقین تھا، اللہ نے میرے اس یقین کا مان رکھ لیا ہے۔ اس بادشاہ کو لگتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن دیکھو اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اس بادشاہ کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، نکتہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کریں، پکا یقین کر لینا، پھر دیکھنا کہ اللہ کس طرح معجزات کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو خالی ہاتھ نہیں موڑا تھا، ان کی ہر ایک تمنا کو پورا کرتا تھا۔ تو پھر سوچو کہ وہ انبیاء کے ماننے والوں کو کیسے خالی ہاتھ موڑ سکتا ہے، کیسے ان کی تمناؤں کو ختم کر سکتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ تو پیاری بہنوں، جو دوسری چیز ہے جو ہماری زندگی میں پریشانی لاتی ہے، سکون کے جنازے نکال دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کا دل دکھانا، ان کی دل آزاری کرنا۔ جب سے ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو رلانا شروع کیا، جب سے دوسروں پر ظلم شروع کیے، جب سے عشق، معشوقی اور محبت کے نام پر دھوکے دینے شروع کیے، تب سے ہماری زندگی سے سکون، چین و قرار نکل گیا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر 2-4 کڑوے جملے دینا چاہوں گی۔ وہ جملے یہ ہیں کہ آج جب کسی کی سگی ماں مر جائے تو چوتھے دن اس کی سگی اولاد اسے بھول جاتی ہے۔ وہ ماں جس نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اسے پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اسے بڑا کیا، اسے کھلایا پلایا، ہر قسم کی مشقت برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور بچے کو کانٹا تک نہیں چبھنے دیا، اس ماں کی جو سگی اولاد ہے وہ بھی مرنے کے چوتھے دن اسے بھول جاتی ہے۔ تو مجھے بڑی ہی حیرت ہوتی ہے، بڑا ہی عجیب سا منظر لگتا ہے جب ایک لڑکی اپنے اسٹیٹس پر لکھتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم مجھ کو یاد کرو گے۔ میری پیاری بہن، میری نادان بہن، وہ تمہیں کبھی بھی یاد نہیں کرے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، ہوش کے ناخن لے، وہ تجھے کیسے یاد کر سکتا ہے؟ وہ تجھے یاد کرے یا ہنا کو یاد کرے، وہ مقدس کو یاد کرے یا مومنہ کو یاد کرے، وہ تمہیں کبھی بھی یاد نہیں کرے گا۔ تم مر بھی جاؤ، اس کی زندگی سے دور بھی چلی جاؤ، تو وہ کبھی بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ وہ لڑکا ہے اور میں لڑکوں کی عادت سے بخوبی واقف ہوں، وہ تجھے کبھی یاد نہیں کرے گا، تمہارا نام تک نہیں لے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، غیرت کے کانوں سے سن، ٹھرکی انسان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ آپ کیا گارنٹی دے سکتی ہیں کہ جو لڑکا آپ سے بات کر سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا، یا جو لڑکی آپ سے باتیں کر سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتی؟ مانا کہ دل ایک ہے لیکن کھانے 4 ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے دل کے ایک کھانے میں آپ کو رکھا ہو اور باقی 3 کھانوں میں کوئی اور بس رہا ہو۔ ٹھرکی انسان تو شادی ہونے کے بعد بھی ادھر ادھر نظریں مارتا ہی رہتا ہے، اس کی ہوس تو اس وقت بھی پوری نہیں ہوتی، اس وقت بھی وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے، لوسی کتوں کی طرح ادھر ادھر پھرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں سے کچی بوٹی مل جائے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، غیرت کے کانوں سے سن، جو آپ سے ملنے جلنے کے علاوہ نکاح کی بات نہیں کرتا تو سمجھ لینا کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ او نادان میری بہن، تو اسے چھوڑ دے۔ تو اسے کیوں نہیں چھوڑتی؟ تباہ ہونے کے بعد بھی تجھے خیال نہیں آیا کہ اس کے وعدے تو ایک ریت کا محل تھے، ایک ریت کا محل تھے جس کے اندر نہ سیمٹ تھا اور نہ بجری تھی۔ ایک دم ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس ریت کے محل کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اڑا کر لے گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا اور کدھر کو گیا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو لاڈ اور نخرے والدین اٹھاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، جو محبت تجھ سے والدین کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 2 دن کی محبت کے اندر آ کر تو اپنے والدین کی فرمانبرداری کو نہ بھول جانا، والدین کی محبت کو نہ بھول جانا، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی تیرے نام کر دی۔
اس والدین کی محبت کو کبھی مت بھولنا۔ اگر تو نے اپنے والدین کا دل دکھایا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، ان کی وفا کا صلہ بے وفائی کی شکل میں دیا، تو پھر یاد رکھنا کہ ساری زندگی تو سکون کی سانس نہیں لے پائے گی۔ میرا اللہ تجھے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا، کیونکہ جو والدین کو ناخوش کرتا ہے، والدین کو ناراض کرتا ہے، پھر ساری زندگی وہ کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پاتا۔ تو پیاری بہنوں، تیسری چیز، جب سے ہم نے نماز کا دامن چھوڑا، جب سے ہم نے ذکر الہی کو چھوڑا، تب سے ہماری زندگی کو پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز کو مت چھوڑنا۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ میرے پیارے نبی کا میٹھا سا فرمان ہے۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی نماز کا دامن مت چھوڑنا، اور زندگی میں اگر کسی سے یاری لگانی ہو تو پہلے نمبر پر اپنے خدا سے لگانا۔ وہ رب تمہیں کبھی بھی تنہا مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے سے نیچے سٹیٹس والے لوگوں سے یاری لگائیں، اونچے سٹیٹس والوں سے یاری مت لگانا۔ نماز کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا سبق آموز سا واقعہ یاد آ گیا۔ پیاری بہنوں، رات کا دوسرا وقت تھا، تو ایک شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے آگے کچھ بھی نظر نہ آیا، اور ٹھوکر لگی تو وہ زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کا منہ کیچڑ کے اندر جا گرا۔ اب وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر گیا، جا کر نہا دھو کر کپڑے صاف پہنے اور پھر سے مسجد کی طرف جانے لگا۔ اب دوسری بار پھر سے ٹھوکر لگی اور کیچڑ کے اندر جا گرا۔ وہاں سے اٹھا گھر گیا، کپڑے بدلے اور دوبارہ مسجد کی طرف جانے کو نکلا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک چراغ اٹھایا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ نمازی مسجد کی طرف جانے لگا تو وہ جو شخص تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب روشنی کی وجہ سے وہ بآسانی مسجد پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی مسجد گیا اس نے نماز پڑھی، اللہ کا ورد کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد وہ گھر آ گیا۔ اب جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ چراغ والا جو شخص تھا وہ ابھی اس کا منتظر باہر کھڑا ہے۔ تو وہ بڑا ہی حیران ہوا۔ جیسے ہی وہ چلنے لگا تو چراغ والا شخص اسے آگے آگے چلتا گیا۔ چراغ کی روشنی کی وجہ سے وہ بآسانی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو میں ابلیس ہوں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، تو میرا کھلا دشمن ہے، تو مجھے نماز سے روکے گا، تو روکنے کی بجائے میری حمایت کر رہا ہے، کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جب تو پہلی بار ٹھوکر لگنے پر زمین پر گرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر جب تو دوسری بار نیچے گرا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ تیسری بار گر گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں اس کی پوری بستی والوں کے گناہ بھی معاف نہ کر دے، اسی لیے میں جلدی سے چراغ لے کر تیرے سامنے آ گیا۔ تو پیاری بہنوں، شیطان واقعی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کبھی بھی شیطان کی آڑ میں آ کر اپنی نماز کو مت چھوڑنا۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے میرے کریم نبی کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انسان کی معراج ہے، ہمارے ماتھے کی محراب ہے نماز، رب سے جوڑ لیتی ہے نماز، ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے نماز۔ تو پیاری بہنوں، یہ تین کام ایسے ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پریشانیوں کو انسان کی زندگی میں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، سکون کے جنازے نکال دیتی ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔